کا ثبات ہو، زیست کی نجات ہو، قوم کی حیات ہو، اے شہید و تم وفا کی کائنات ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی سب سے پہلے پروردگار عالم کا انتہائی شکر بجا لائیں گے، اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم دین کے نام پر جمع ہوں، اس قوم کے لیے جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کے راستے میں خدمتیں انجام دی ہیں ان کا ذکر کریں۔ یہ جو بزرگان دین ہیں جنہوں نے کسی بھی محاذ پر خدمت کی ہے، ہم نے احساس کیا ہے کہ ان کا ذکر کرنا بھی ہماری معنویت کے لیے، ہماری نفسانی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ بہت اچھا قدم تھا کہ جو ہماری تنظیموں نے اٹھایا، ہمارے دوستوں نے اٹھایا، اور انہوں نے اپنے قوم کے ان محسنین کا یہاں پر ذکر کیا۔ البتہ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے جن لوگوں کی دینی خدمتوں سے استفادہ کیا ہے وہ ان افراد میں محصور نہیں ہیں۔ ہم نے ملک سے باہر رہنے والے بہت سارے علماء سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے، بلا شک و شبہ ایران کے، عراق کے، اور حتیٰ وہ علماء کے جو اس وقت ہندوستان کی جغرافیہ سے منسوب ہیں، ان سے بھی ہم نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ ان سب کا ذکر ہونا بھی شاید بہت ضروری تھا، لیکن چونکہ یہاں پر ہمارا جو ارادہ تھا وہ پاکستان کے جغرافیہ سے منسوب لوگوں سے تھا، لہذا مثلا علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کا تذکرہ نہیں ہو سکا۔ ظاہر ہے کہ ان کا تعلق کیونکہ ہندوستان کی جغرافیہ سے تھا، یا مثال کے طور پر محترم علامہ سید علی نقی نقوی معروف بے نقن صاحب، ان کا تذکرہ ظاہر ہے کہ نہیں ہو پایا، اور وہ یہ دونوں شخصیتیں ایسی تھیں جن کا یہاں پہ ذکر ہو سکتا تھا، لیکن ظاہر جغرافیہ کی محدودیت تھی، اور برصغیر کے علاوہ جو علماء ہیں تو پھر تو لسٹ بہت لمبی ہو جاتی ہے، اور ان سب کے بھی ہم مدیون اور ہم ان سب کے مقروض ہیں۔ ان تمام علماء جن کا ذکر یہاں پہ نہیں ہوا اس جغرافیہ کی محدودیت کی وجہ سے، یا جن کا ذکر نہیں ہوا وقت کی اور تعداد کی کمی کی وجہ سے، ان سب کے ارواح کی بلندی کے لیے، ان سب کی خدمات کے اعتراف کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ البتہ ایک شخصیت ایسی ہے کہ جن کا ذکر یہاں پہ ہو بھی سکتا تھا، اور میرا اپنے خیال ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ شاید ہم نے ان کا ذکر نہ کر کے تھوڑا سا ناانصافی کی، اور ممکن ہے کہ شاید ہمارا جو پوسٹر کا ڈیزائنر ہو وہ سوچ رہا ہو کہ مجھے 5 آدمی چاہیے تاکہ میں بیلنس کر سکوں، میں چھٹے کو کہاں پہ لگاؤں گا۔ لیکن بہرحال ان کے ذریعے سے پاکستان کے اندر شیعہ قوم کے تشخص کو حاصل کرنے میں مدد ملی تھی۔ وہ پہلے عالم تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر شیعوں کو منظم کیا اور شیعہ کو ایک قوم کی سطح پر لے کر چلے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ان کا نام نہیں پتا ہوگا، ان کا تعلق کراچی سے تھا، ان کا نام تھا سید محمد دہلوی۔ سید محمد دہلوی وہ تھے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے ادارہ تحفظ حقوق شیعہ اس ادارے کو اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد انہوں نے شیعہ مطالبات کمیٹی بنائی، اور ان کی بنائی ہوئی بنیادوں پر بعد میں مولانا مفتی جعفر حسین صاحب، علامہ مفتی جعفر حسین صاحب عالل اور مقامہ نے قوم کی تشکیل نو کی، اور اس کے بعد ان کو منظم کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سید محمد دہلوی کا حق تھا۔ ان کا مدرسہ پاکستان کے بننے کے بعد بننے والے مدارس میں پہلا مدرسہ شمار کیا جاتا تھا، جو
کراچی کے علاقے ناظم آباد میں تھا، اور ان کی ایک لائبریری بھی تھی جس کو مکتبۃ العلوم تعبیر کیا جاتا تھا، اور یہ سب ان کی خدمات تھیں۔ ان کی کچھ کتابوں کو دیکھنے کا مجھے سعادت ملی تھی جو کتاب خانے کے اندر موجود تھی۔ تو آپ یقین فرمائیے کہ جس پائے کے انہوں نے کتابوں میں بارڈر میں اپنی ارشادات فرمائے تھے، اس کو دیکھ کر ان کی علمی سطح کا بہت اچھی طرح آپ اندازہ لگا سکیں گے۔ ان کی خدمات بھی بہت زیادہ تھیں۔ ان کی روح کی بلندی کے لیے بھی ایک دفعہ پھر درود بھیجیے گا محمد وعلی اب یہ تھا کہ اس وقت میں جو ہمارے پاس ہے 5 افراد کے بارے میں گفتگو کرنا ظاہر ہے کہ تقریباً ناممکن ہے۔ اس کام کو کس طریقے سے کیا جائے اور اس کو کس طریقے سے لے کے چلا جائے، تو میں اس طرح سے کروں گا کہ ایک کے اوپر انفرادی سطح پر شاید بات نہیں کروں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ ان 5 کے اوپر ایک طرف سے، یعنی سب کو ملا کر ان کے اوپر گفتگو کی جائے اور ان کے کاموں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ البتہ ہمارے بردر نے کہا کہ مفتی مولانا صفدر حسین نجفی صاحب کا خواتین کے سلسلے میں ایک خاص پروگرام تھا، اور اس میں بہت ساری ہماری قوم کی خواتین نے تربیت حاصل کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا تذکرہ ہونا بہت ضروری ہے، تو میں نے تذکرہ عرض کر دیا، لیکن یہ کہ اس کے بعد میں ایک کے اوپر گفتگو کرنے کے بجائے مجموعی طور پر ان کے بارے میں گفتگو کروں گا، اور ظاہر ہے کہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم ان سے سیکھیں۔ یہ ہمارے وہ محسنین ہیں جنہوں نے ہماری قوم کے لیے خدمات انجام دی ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ اب جگہ تقریباً اختتام پر ہے، کچھ لوگوں کو اب کچھ زحمت اٹھانی پڑے گی، یا تو ان کو زمین پہ بیٹھنا پڑے گا یا پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو خوش قسمتی سے میں بھی کھڑا ہوا ہوں، تو مجھے اس میں شرمندگی نہیں ہوگی کہ کوئی کھڑا ہوا ہے تو میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں۔ البتہ میں اس مجبوری کی وجہ سے کہ مجھے وہ جگہ اچھی نہیں لگی، میں نے سوچا کہ کھڑے ہو کر بولوں گا تو زیادہ اچھے طریقے سے کنوے کر سکوں گا، میں نے کھڑے ہونے کا انتخاب کیا۔ بہرحال آپ سب کی زحمتوں کو خدا قبول فرمائے، اور خاص کر جو منتظمین نے اس کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں، ظاہر ہے وہ سب قابل قدر ہیں، ان سب کو خدا قبول فرمائے۔ میں اپنے پروگرام کے اس حصے میں اس میں ان 5 شخصیات کے اوپر اور بلکہ سید محمد دہلوی کو بھی شامل کرتے ہوئے تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کو آغاز کرتا ہوں ایک بار پھر ان سب کے ارواح کی بلندی کے لیے، اور خدا سے اس دعا کے ساتھ کہ ان کی اور ہماری جدوجہد سب مل کر وقت کے امام کی تشریف آوری میں مقدمہ ثابت ہو سکے انشاءاللہ۔ درود بھیجیے گا محمد مشترکہ طور پر ان کی کن خاصیتوں کو میں اور آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے، خاص کر بیان کرنا چاہیں گے؟ اچھا، آپ ایک عجیب بات غور فرمائیے گا کہ ان سب کا تعلق کسی ایک علاقے سے نہیں ہے، یہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے اٹھ کر آئے۔ شاید پاکستان کا کوئی علاقہ نہیں ہے جس کی نمائندگی اگر ان 5 کی جگہ 6 کر لیجئے تو نہ ہو رہی۔ کیا ان سب کا تعلق ایک مشترکہ پس منظر سے ہے؟ نہیں، ان میں سے بعض ایسے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا ایک علمی پس منظر ہے، بعض ایسے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا کوئی علمی پس منظر نہیں۔ کیا ان سب کا اسٹائل ایک جیسا ہے، کام کا طریقہ کار ایک جیسا ہے؟ یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ سب مختلف صلاحیتوں کے اور مختلف طریقہ کار پر کام کرنے والے لوگ ہیں۔ مثلا آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب نے اتنے مدارس تشکیل دیے، لیکن ظاہر ہے کہ علامہ سید عارف حسین حسینی نے اس تعداد میں مدارس تشکیل نہیں دی، یا مثلا مرتضی حسین صاحب صدر الافاضل نے شاید کوئی بھی مدرسہ تشکیل نہ دیا۔ تو ان میں سے ایک نے بہت سارے مدرسے تشکیل دیے، دوسرے نے شاید کوئی مدرسہ تشکیل نہیں دیا۔ علامہ عارف حسین حسینی نے ایک قیادت کو ایک خاص انداز میں لے کر چلنے کی کوشش کی، وہ سیاست میں تشریف لائے، اور سیاست میں تشریف لانے کے بعد انہوں نے ایک خاص طریقے سے اس ڈکٹیٹر کے زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں اپنے کام کو انجام دیا۔ ہم کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ باقی سب نے بھی عیناً علامہ صاحب کی طرح کام کیا؟ نہیں، ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ میرا اپنے خیال اس وجہ سے ہے کہ یہ سب کے سب ایک صلاحیت کے مشتمل لوگ نہیں ہیں، یہ سب لوگ مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہیں، ان سب کی مختلف توانائیاں ہیں، اور یہ سب مختلف پس منظر اور بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک کا تعلق مثلا پارا چنار سے،
ایک کا تعلق پنجاب سے ہے، ایک کا تعلق مثلا سابقہ مشترکہ ہندوستان سے ہے، مرتضیٰ حسین صاحب صدر اللہ فاضل، انہوں نے ان مدرسوں میں تشکیل پائی، تربیت پائی، اور الحمدللہ رب العالمین سوائے مفتی جعفر حسین صاحب اللہ مقامہم کے مجھے ان چاروں سے ذاتی طور پر ملنے کا شرف حاصل ہوا، اور ان چاروں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشترک ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں۔ شاید آپ مرتضیٰ حسین صاحب صدر اللہ فاضل کو کم جان پائیں، ظاہر ہے کہ وہ جلدی فوت ہونے والوں میں سے تھے، 1987 میں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں ایک ذاتی واقعہ صرف مرتضیٰ حسین صاحب صدر اللہ فاضل کا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں ایک دفعہ قم میں تھا، اور مرتضیٰ حسین صاحب نیشنل جغرافک کا ایک میگزین کھولے بیٹھے تھے۔ مولانا صاحب کئی زبانوں پہ دسترسی رکھتے تھے، کئی زبانوں پہ مہارت رکھتے تھے، نیشنل جغرافک کا ایک میگزین کھولے ہوئے تھے، اور ہمارے ساتھ ایک انجینئر بھی بیٹھے ہوئے تھے جو ایران کے شاید ایک ڈیم کے اوپر کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے مرتضیٰ حسین صاحب کو دیکھا اور کہا کہ مولانا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تصویریں دیکھ رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کچھ لکھا ہوا ہے اور کچھ تصویریں بھی ہیں تو بچے معمولاً تصویریں دیکھتے ہیں، تو ان کے اس جواب کو تھوڑا سا ہلکے موڈ میں لیا گیا کہ مولانا صاحب پڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ جو انجینئر تھے انہوں نے اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا اور کہا کہ مولانا آپ کیا تصویریں دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ جو تصویریں دیکھ رہے تھے، اتفاقاً وہ میگزین مجھے یاد آتا ہے کہ میں کراچی سے لایا تھا تو مجھے اس میگزین کے بارے میں پتہ تھا۔ وہ میگزین لاطینی امریکہ کی ایک ثقافت تھی، انکا اور مایا، ان کے بارے میں ایک بہت اچھا آرٹیکل دے رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی تہذیبوں کی تصویروں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان تصویروں میں آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کافی نزدیک لاتے تھے اور یوں کر کے دیکھتے تھے اور پھر یوں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی دیواروں پر یہ تہذیبیں 2,000 سال پرانی ہیں، 2,500 سال پرانی۔ تو ان کی دیواروں پر جو رائٹنگ ہے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ایک عالم دین ہے، یہ آرکیولوجسٹ نہیں ہے، یہ عالم دین ہے، بہت وسیع ہے۔ آپ کو اور ہمیں پروردگار عالم نے بہت وسیع الفکر لوگوں سے نوازا ہے، ہم اور آپ ان کی محنتوں کے صدقے میں یہاں پر پہنچے۔ یہ بہت اچھا کام ہے کہ ہم ان لوگوں کو یاد کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں بہت سارے مسکنسیپشنز بھی دور ہو سکتے ہیں۔ آیا ہمارے معاشرے کے اندر عالم دین کا جو تصور ہے، جو تصور ہمارے معاشرے میں ہے، کیا یہ وہی ہے؟ نہیں، جو تصور ہمارے معاشرے میں عالم دین کا ہے یہ اس سے بہت بلند ہے، یہ اس سے بہت بلند ہے۔ ہمیں اپنی امیج کو بہت بہتر کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی شخصیتوں کے اوپر، اپنے کردار کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی، اپنے کنسیپشنز کے اوپر جو تصورات ہم نے قائم کی۔ اچھا، یہ لوگ مختلف بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ مثالی طور پر مرتضیٰ حسین صاحب اللہ مقام، میں نے عرض کیا وہ انگریزی زبان جانتے تھے، پڑھتے تھے، لکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ شاید مولانا صفدر حسین نجفی صاحب انگلش نہ جانتے ہوں، یقیناً علامہ عارف حسین حسینی صاحب نہیں جانتے ہوں گے۔ کامن کیا ہے ان میں، مشترک بات کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے کہ میں ان کی مشترکات پہ جاؤں، ایک اور بات میں نے جب ان کے بارے میں لکھنے کی تیاری کی تو احساس کی، مجھے یوں لگا کہ یہ سب لوگ مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، مختلف صلاحیتوں کے حامل ہیں، مختلف دیکھنے کے انداز لے کر آئے ہیں، لیکن کوئی غیر مرئی نادیدہ ہاتھ ہے جو ان سب کو ایک ہدف کی طرف لے کے چل رہا ہے۔ کوئی طاقت ان کی رہنمائی کر رہی ہے، اور میرے اپنے خیال میں وہ طاقت وقت کے امام کے سوا کوئی اور طاقت نہیں ہو سکتی۔ درود بھیجے گا محمد ایک عظیم الشان طاقت ہے جو اپنے ماننے والوں کے درمیان مختلف صلاحیتوں کے حامل لوگوں کا انتخاب کرتی ہے، اور انتخاب کرنے کے بعد ان سے مختلف کاموں کو لینے کا ارادہ کرتی ہے۔ ان کو وہ اسائنمنٹ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جب اس اسائنمنٹ کو پورا کرتے ہیں تو ایک اگلا اسائنمنٹ ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر ہم اور آپ چاہیں، شاید میرے اور آپ کے سر پہ امامہ نہ ہو، شاید میرے اور آپ کا بیک گراؤنڈ ان سے مختلف، اگر میں اور آپ چاہیں ہم بھی ان کی طرح اس نادیدہ ہاتھ کے ذریعے سے
ہدایت پا سکیں. وہ ہماری ہدایت بھی کرے, وہ ہماری صلاحیتوں کو اعلیٰ ترین اہداف میں استعمال کر لے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ان کی صلاحیتیں کیوں استعمال ہوئی. نہیں کہوں گا کہ یہ سوسائٹی کی کریم تھے, چونکہ صلاحیتیں زیادہ تھیں اس لیے استعمال ہوئے. اس ملک کے اندر صلاحیتوں کے حامل اور بھی بہت سارے افراد تھے جن کی خدمات دین کے لیے استعمال نہیں ہو پائی. ان کی خدمات کہیں اور ضائع ہو رہی ہیں. اگر میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے تھوڑا سا سخت لفظ استعمال کیا, ضائع ہو گئی, لیکن بہرحال وہ نہیں ہو پا رہا جو ہونا چاہیے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمیں کیا ہونا ہوگا کہ ہم ان کی طرح اپنے قوم کی کوئی خدمت کر سکیں اور ہماری صلاحیتیں اس ہدف کے اندر کام آ سکیں. اچھا, ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان میں سے بعض نے ادارے بنائے اور بعض نے ادارے نہیں بنائے. ان میں سے بعض نے سیاست میں حصہ لیا عملی طور پر, بعض نے اس طرح سے برجستہ ہو کر سیاست میں حصہ نہیں لیا. تو ان کا کام کیا تھا؟ مشترکہ کام کیا ہے؟ ان سب نے ہم پر 10 سال کا ایک اثر ڈالا ہے. یہ ان کا مشترکہ ہدف ہے, یہ ان کا مشترکہ اثر ہے. مولانا مرتضیٰ حسین صاحب صدر اللہ فاضل نے کہہ سکتے ہیں کہ ISO کی تشکیل کر کے پورے معاشرے کے اوپر ایک ایسا اثر ڈالا جس کو ہم اب تک احساس کر رہے ہیں. محترم سید صفدر حسین نجفی صاحب نے مدرسوں کو تشکیل دے کر علامہ عارف حسین حسینی کی تاثیر کو بیان کرنا ہی شاید ممکن نہ ہو کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا اثر ڈالا. مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقام, اگر وہ ڈکٹیٹر کے سامنے سر نہ اٹھاتے, اسی طرح آغا علی موسوی, ان سب نے معاشرے پہ ایک اثر چھوڑا ہے. آپ کو اور ہمیں اپنی ذات کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا ہم اس معاشرے کے اوپر کیا اثر چھوڑنے والے ہیں. آپ کا میری تاثیر کیا ہے؟ ہم اس معاشرے کو کیسے متاثر کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تشریف لے جائیے اس وقت جو دنیا کی کامیاب ترین, بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں, بہت معذرت کے ساتھ کہ شاید یہ تشبیہ اتنی اچھی نہ لگے بعض لوگوں کو, آپ دنیا کی اس وقت کی کارپوریٹ ورلڈ کے اندر, معاشی دنیا کے اندر آپ تشریف لے جائیں تو آپ کو دنیا کے اندر بہت سارے ایسے کمپنیز بنانے والے ملیں گے, پیسہ کمانے والے ملیں گے کہ جو بے انتہا کما رہے ہوں گے, لیکن کچھ لوگ ملیں گے جنہوں نے زندگیوں کو متاثر کیا ہے, ٹرینڈ کو متاثر کیا ہے. بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. مثلا اس وقت کی معاشی دنیا کے اندر, کمرشل دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ بل گیٹس نے مثال کے طور پر ونڈوز کے ذریعے سے لوگوں کی لائف کے اوپر ایک اثر چھوڑا ہے, یا مثال کے طور پر اسٹیو جاب کو کہتے ہیں کہ اس نے ایپل کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا, یا مثال کے طور پر اور دوسرے کمپنیز کے ہولڈرز کو کہا جاتا ہے. ان لوگوں نے اپنے میدانوں میں زندگیوں کو متاثر کیا ہے. ان محسنین نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمیں کمپیوٹر شاید نہیں دیے ہیں, انہوں نے شاید ہمیں مادی فیسلٹیز نہیں دی ہیں, انہوں نے فکر کے ذریعے سے ہم سب کو جھنجھوڑ دیا ہے, انہوں نے ہماری فکروں کو تبدیل کیا ہے. یہ ان کا کارنامہ ہے. میں آپ کی خدمت میں اب چند بنیادی نکات ان سے عرض کرنا چاہوں گا, اور میں بہت دوبارہ معذرت چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں تفصیل میں گیا, چونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا, تاکہ ہم اس پرسیپشن کو لے سکیں کہ ہم ان سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایگزیکٹلی وہی کر لیجئے جو 40 سال پہلے مرتضیٰ حسین صاحب نے کیا. اگر آپ کریں گے تو شاید آپ پیچھے کے دور میں چلے جائیں گے. آپ کو ان سے سیکھ کر اگلے دور کے لیے تیاری کرنی ہوگی. یہ معاشرہ اور معاشرے کے اعمال اتنے سادہ نہیں ہوتے کہ میں اور آپ کاپی اور پیسٹ کے ذریعے سے اپنی مشکل کو حل کر لیں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو میرے جیسا طالب علم یہ نہیں کر سکتا کہ میں سوچوں مرتضیٰ حسین صاحب صدر اللہ فاضل نے 50 سال پہلے جب لکھنؤ کے مدرسے میں کچھ پڑھا تو کیا پڑھا تھا میں وہی پڑھ لیتا ہوں. اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. یا آپ سوچیں کہ علامہ سید عارف حسین حسینی نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ایگزیکٹلی کاپی پیسٹ کر کے میں بھی کر لیتا ہوں, شاید اس سے مشکل حل نہیں ہوگی. شاید علامہ صاحب بھی 50 سال پہلے ہوتے اور اس دور میں تشریف لاتے, شاید وہ کچھ اور کر رہے ہوتے. آپ کو اور مجھے اصول کو دیکھنا پڑے گا. اصول کون سے اصول؟ اب ہمارے سامنے چیلنج کیا ہے؟ نہ ہم کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں میں وہی کروں گا جو انہوں نے کیا,
نہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اصولوں کو بھی نہ دیکھیں، اپنی منمانی کریں اور کہوں عارف صاحب بھی، علامہ عارف بھی ہوتے تو وہ یہی کرتے. نہیں، یہ دونوں کام نہیں کر سکتے. نہ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، نہ اپنی منمانی کر سکتے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی شخصیتوں کو، اصولوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ کن اصولوں پہ چل رہے تھے، ان اصولوں پر ہمیں اس دور میں چلنا پڑے گا. تب ہم ان کی طرح اپنے قوم کے اوپر کوئی اثر، مثبت اثر چھوڑ پائیں گے. اس طرح سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اہم ترین، برجستہ ترین صفات میں سے کن صفات کو لیا جائے؟ میں نے کچھ نمبرنگ کی ہے، 5 صفتوں کو لینے کی کوشش کی ہے، اور شاید کہ یہ پرائرٹی نہ بن سکے. آپ اس کی تعداد کو تبدیل بھی کر سکیں گے، آپ اس کی سیکوینس کو بھی تبدیل کر سکیں گے، لیکن مجھے اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے. پہلی بات، ان کا اپنی زندگی میں ہدف کے لیے انتہائی سنجیدہ ہونا. یہ سب لوگ کوئی ہدف رکھتے ہیں، یہ بے ہدف زندگی نہیں گزار رہے تھے. ان سب نے، 5 نے، اور بشمول سید محمد دہلوی صاحب کے، اپنی زندگی کے لیے کوئی ہدف بنایا ہوا ہے، اور اس ہدف سے یہ لوگ کمیٹڈ ہیں. ان کا سارا کمٹمنٹ لوگوں سے نہیں ہے، تنظیموں سے نہیں ہے، ان کا کوئی کمٹمنٹ بلڈنگ سے نہیں ہے. ان کا کمٹمنٹ اپنی زندگی کے ہدف سے، ان کا تعہد اپنے ہدف کے ساتھ ہے. آپ اور میں بھی یہی کرنے پہ مجبور ہیں. آپ اپنی زندگی کا کوئی پاکیزہ ہدف بنائیں. ایک معاملہ ہوتا ہے پروجیکٹ، اور ایک معاملہ ہوتا ہے زندگی کا ہدف. پروجیکٹ ہدف نہیں ہوتا، ہدف کچھ اور ہوتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے پروجیکٹ ہوتا ہے. اگر صفدر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ نے مدرسے بنائے، یہ پروجیکٹ ہے، یہ ہدف نہیں ہے. اگر علامہ عارف حسین ثانی صاحب سیاست میں تشریف لائے، لیا قیادت اور رہبری کی، یہ ہدف نہیں ہے، یہ پروجیکٹ ہے. ہدف کچھ اور ہے. سب کا ہدف کیا ہے؟ سب کا ہدف کیا ہے؟ آپ بہت سارے عناوین دے سکتے ہیں، قربۃ اللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کی بندگی کہہ سکتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ایک جملے میں اس ہدف کو بیان کرنا چاہیں تو میں اپنے خیال میں یہ عرض کروں گا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. یہ سب کے سب اس ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں جو امام کی تشریف آوری کا ہدف ہے. یہ اپنے معاشرے کے اندر عدل و انصاف پھیلانا چاہتے ہیں. کبھی مدرسے بنا کر، کبھی ڈکٹیٹر کے مقابلے میں سفارائی کر کے، کبھی کتابوں کی تصنیف کر کے، کبھی لوگوں کی تربیت کر کے. سب کا ہدف ایک ہی. یہ میری اور آپ کی زندگی کا ہدف ہونا چاہیے. اگر یہ میری اور آپ کی زندگی کا ہدف ہے تو نہ ہم ظلم کریں گے، نہ ظلم کا حصہ بنیں گے. اور اگر یہ ہدف نہیں ہوا اور پروجیکٹ ہدف ہوئے تو ہم پروجیکٹس کی خاطر ظلم کریں گے، تنظیموں کی خاطر ظلم کریں گے. ظلم سے لڑنا ہدف ہونا چاہیے، اس تک پہنچنے کے لیے پروجیکٹ اور تنظیم اور ادارے ہونے چاہیے. اب اس بات کے اوپر بہت غور فرمائیے گا. مفتی صاحب مولانا صفدر حسین نجفی صاحب، اور ان سے پہلے مثلا مفتی جعفر حسین صاحب، گجرانوالہ کی جس مدرسے کا تذکرہ ہوا، میں ایک دفعہ اس مدرسے میں گیا. وہاں پر موجود کسی انتہائی بوڑھے آدمی نے مفتی جعفر حسین صاحب کا ایک واقعہ مجھے سنایا. مفتی جعفر حسین صاحب سے میری زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ واقعہ ان کو دیکھ کر کسی دیکھنے والے نے مجھے سنایا. تو اس نے بتایا کہ ایک دفعہ مفتی جعفر حسین صاحب کہیں سے تشریف لائے اور وہ مدرسے میں رکے. کہنے لگا کہ وہ رات کو آئے اور مدرسے کے اندر جب وہ پہنچے تو بخار میں مبتلا تھے. انہوں نے ایک چارپائی ڈلوائی اور اس پہ سو گئے. کہنے لگا کہ صبح کو اٹھے، انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد بھی بخار باقی تھا. انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو کوئی دوائی لا کے دیتا ہوں. تو وہ دوائی لے کر آیا، اور جب وہ دوائی لے کر آیا، علامہ صاحب نے، مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کو پیسے دیے، وہ دوائی لے کر آیا. جب مولانا دوائی کھانے لگے تو اس نے ایک کپ چائے کا ان کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا کہ مولانا آپ یہ چائے بھی پی لیجیے ساتھ. وہ دوائی منہ میں ڈالنے کے بعد چائے پینے لگے تو انہوں نے ایک دم سے پوچھا، میرے پیسے کا ہے یا مدرسے کا ہے؟ مولانا
آپ کے پیسے کی دوائی ہے چائے مدرسے کی ہے کہ نہیں بیٹا یہ رہنے دو میں پانی سے پیوں. یہ مفتی صاحب تھے. یہ لوگ کمیٹڈ لوگ ہیں, متعہد لوگ ہیں, یہ اپنے کام میں انتہائی سنجیدہ ہیں, اپنے اصولوں کے اندر مضبوط لوگ ہیں. ان لوگوں نے کام کیا. آپ کو بہت کمیٹڈ ہونا پڑے گا. اتنی آسانی سے شکست نہیں مانتے تھے یہ لوگ, اپنے کام میں بہت سنجیدہ تھے. مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ نے جو کتابیں ترجمہ کی اس معاشرے کی تعمیر میں بنیادی ترین کتابیں تھیں. نہج البلاغہ, صحیفہ سجادیہ, یہ بہت مشکل کام تھا جو انہوں نے کر کے دکھایا. اور ایک اور بہت بڑی خوبی جو مجھے ان کے کام میں نظر آئی, انتہائی تواضع کے ساتھ کر کے دکھایا, انتہائی انکساری کے ساتھ کر کے دکھایا. کبھی آپ ان کا مقدمہ پڑھیے گا جو مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے نہج البلاغہ سے پہلے پیش گفتار کے طور پہ لکھا, انتہائی متواضعانہ, انتہائی خوبصورت مقدمہ. تو پہلی چیز جو ان کی سیرت مجھے سمجھ میں آئی, ان کی زندگی میں ہدف اہم ہے, پروجیکٹ اہم نہیں ہے, پروجیکٹ ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ لوگ اسی چیپٹر کے اندر اپنے ہدف کے ساتھ انتہائی سیریسلی کمیٹڈ ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر شام کو وقت ملا تو میں کروں گا, ایسی کوئی کہانی نہیں. یہ لوگ کمیٹڈ لوگ. مفتی صاحب مجلس پڑھنے کہیں تشریف لے گئے, عشرہ پڑھنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے. اس زمانے میں خطوں کی دعوت ہوتی تھی. مفتی صاحب اس ایک خط کے اوپر تشریف لے گئے, انہوں نے وہاں پہ مجلس پڑھی, اور مجلس پڑھنے کے بعد حسب عادت انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے تو آپ مجھے ٹرین میں بٹھا دیجیے گا. ان کو ٹرین میں بٹھا دیا گیا. مفتی صاحب نے یہ سوچا کہ جو مجھے ٹرین میں بٹھائے گا وہ ٹکٹ بھی دے ہی دے گا. مفتی صاحب ٹرین میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد جب لوگ خدا حافظ کرنے لگے تو انہوں نے ایک لفافہ پکڑایا. مفتی صاحب کا ایزمپشن یہ تھا کہ اس کے اندر ٹکٹ ہوگا, اور جب انہوں نے لفافہ کھولا تو ان کو پتا چلا کہ اس کے اندر صرف شکریہ لکھا ہوا ہے. مفتی صاحب اس جگہ پر رکنے کے دوران اپنی جیب میں جو کچھ تھا وہ فقیروں میں تقسیم کر چکے تھے, اور مفتی صاحب کی جیب میں کچھ بھی نہیں تھا, اور وہ ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے احساس کیا کہ ایک بہت بڑی بے عزتی ہونے والی ہے. مفتی صاحب نے فوراً اگلے اسٹیشن پہ اترنے کا ارادہ کیا. اگلے اسٹیشن پہ اتر گئے. اگلے اسٹیشن پہ اتر گئے اور سیدھے گارڈ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بیٹا میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں, میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور میں بغیر ٹکٹ کے بیٹھ گیا ہوں, تب اگر تم میرا چالان بھی کرو گے تو تمہیں کوئی پیسہ ملنے والا نہیں ہے. خوش قسمتی سے گارڈ ان کا ماننے والا تھا. اس نے کہا مولانا آپ پرواہ نہ کیجیے, میں آپ کو اگلی ٹرین میں ٹکٹ کے ساتھ بٹھا دوں گا. اور مولانا صاحب نے کہا کہ میں پیسے تمہیں بعد میں وہاں سے منی آرڈر کر دوں گا. اس زمانے میں منی آرڈر ہوا کرتا تھا. وہاں صاحب گھر پہنچ گئے, جہاں پہنچنا تھا ہم تو پہنچ گئے. اگلے سال اسی جگہ سے پھر دعوت نامہ آیا. مولانا صاحب پھر تشریف لے گئے. ان لوگوں نے پھر لفافہ دیا. اس دفعہ مولانا نے عقل مندی کی کہ ٹکٹ خود خرید کے بیٹھے. لفافے میں حسب عادت پھر شکریہ لکھا ہوا تھا. یہ کام حسب روایت 8 سال تک چلا. مولانا صاحب 8 شکریہ کی چٹیں جمع کرتے رہے. 8 سال کے بعد وہ لوگ اگلی دفعہ دعوت دینے کے لیے خود لاہور آئے, اور مفتی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ہاتھ جوڑے اور کہا مولانا ہم ہار گئے, آپ جیت گئے, ہم ہار گئے. میں نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے, ہم تو آپ کے پاس آئیں گے, ابھی آپ ہارے یا جیتے. انہوں نے کہا کہ مولانا یہاں پہ ضد ہو گئی تھی کہ مولوی سارے پیسے کے لیے کام کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ بھائی یہ بھی ایسا ہی ہے. کسی نے کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے. ہم نے آپ کو بلایا اور شکریہ کا چٹ دیا, اور ہمیں پتا تھا کہ آپ غصہ کریں گے, لیکن آپ نے غصہ نہیں کیا. آپ نے 8 سال صبر کیا. یہ آپ کا پیسہ تمام تر اضافوں کے ساتھ, اور ان کو کثیر مقدار میں ایک رقم دے دی گئی. یہ لوگ اپنے کام سے کمیٹڈ ہیں, انہیں اپنا کام کرنا ہے. گالیاں کھانے کے بعد بھی کریں گے, کوئی صلاح نہ دے تب بھی کریں گے. کیا ہم اپنے ہدف سے کمیٹڈ ہیں؟ یہ ہمیں ان سے سیکھنا پڑے گا. اور یہ کہانیاں بے انتہا ہیں. درود بھیجیے گا محمد اسی بات کے سائے میں اگر آپ اس کو دوسری کوالٹی لے لیں, ایک کمٹمنٹ اپنے ہدف سے, دوسری بات کہیں ٹھہرتے نہیں ہیں.
کہیں رکتے نہیں ہیں. ہار ہو یا جیت ہو کام کرتے رہنا ہے. کہیں پہ سکوت نہیں ہے, جمود نہیں ہے. فارسی میں ایک شعر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ماں زندے بے اونین کے آرام نہ گیری, موجین کے آسودگی ماں عدم ماست. ہم اس پر زندہ ہیں کہ ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے. ہم سمندر کی وہ موج ہیں جو اگر رک جائے تو مر جاتی ہے. یہ وہ لوگ خاموش بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ لوگ کام کرنے والے لوگ, اپنے وقت کا بہترین استفادہ کرنے والے ہیں. مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ سفر کے دوران سخت ترین گرمی میں ترجمہ کیا کرتے تھے. جن دو معظم ہستیوں کا بر صغیر کے دوسرے حصے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, یہ لوگ منا کے میدان میں بیٹھ کر مولانا مرتضیٰ حسین صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کتابوں کے ترجمہ کیے, اور کچھ کتابوں کے ترجمہ کے آخر میں لکھا ہے کہ منا کے خیمے میں پائے تکمیل ہوا. اور آپ تصور کیجئے گا کہ آپ 80 کی دہائی میں حج پہ گئے ہوں, سعودی عرب کی اس گرمی میں منا کے خیمے میں بیٹھے ہوں اور آپ کوئی کتاب ترجمہ کر رہے ہیں. اس تصور کو دیکھیں. یہ لوگ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جو دل مسلسل, خاموش نہیں بیٹھتے, کام کرتے ہیں, اپنے وقت کو استعمال کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. پازیٹیولی آپ کو دیکھنا پڑے گا. مرتضیٰ حسین صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود میں میری ایک اور ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو وہ اسی طرح ترجمہ کر رہے تھے. جب میں بیٹھا تھا, میں نیا طالب علم تھا, 1984 کی بات ہے شاید. انہوں نے میرے سامنے کچھ کاغذ رکھے اور کہا کہ فرزند آپ ذرا اس کو دیکھیے. میں کہا مولانا صاحب آپ کے ترجمے ہوئے کو میں کیا دیکھ سکتا ہوں, مجھے تو خود پڑھنا ہوگا. کہنے کہ نہیں ذرا کاکے کی کوئی دیکھ لیجئے. میں کیا دیکھ سکتا تھا, میں نے پڑھنا شروع کیا. یہ شہید مطہری کی کتاب عورت پردے کی آغوش میں لکھی جا رہی تھی. یہ لوگ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے. آپ کو اور مجھے دیکھنا پڑے گا ہم لوگ کیسے ہیں. ہم لوگ وقت ضائع کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ لوگ نہیں کرتے تھے. علامہ عارف حسین حسینی بہت لمبے سفر کے بعد, وہ سفر بہت زیادہ کیا کرتے تھے. آپ یقین فرمائیے ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی علاقے کے اندر سفر کر کے پہنچتا ہوں, وہاں لوگ بتاتے ہیں آپ سے پہلے علامہ عارف حسین حسینی آئے تھے یہاں. 20 سال میں کوئی نہیں آیا. یہ افسوسناک باتیں ہیں ہمارے معاشرے کی. البتہ اس جگہ میں بہت کم ہوں گی لیکن بہرحال ہیں. علامہ صاحب ایک دفعہ بہت لمبا سفر کر کے ایک مدرسے میں پہنچے اور وہ ہمیشہ نماز شب کے لیے اٹھا کرتے تھے اور ان کے پاس وقت بہت کم تھا. جب سونے کے لیے گئے, مدرسے کا کمرہ تھا, وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک الماری کے اندر کچھ دینی کتابیں بے ترتیب رکھی ہیں. شیڈیول یہ تھا کہ مولانا صاحب نے فوراً سونا تھا تاکہ صبح جلدی اٹھ سکیں نماز شب وغیرہ کے لیے, اپنی عبادتوں کے لیے, اور اس کے بعد اگلے سفر کے لیے روانہ ہو سکیں. مولانا تشریف لائے, ایک طالب علم صاحب تھا. جیسے انہوں نے کتابوں کو دیکھا, کہنے کہ بیٹا مل کر یہ کتابیں صحیح کر لیتے ہیں. ان لوگوں کو چین نہیں آتا, کام کیے بغیر رہ نہیں سکتے. اگر جو کوئی چیز غلط دیکھتے ہیں خاموش نہیں بیٹھ پاتے, کام ضرور کرتے ہیں. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں, ہم لوگ پہلے اپنی لگژری کو میکسیمائز کرتے ہیں اور اپنی لگژریز کو میکسیمائز کرنے کے بعد اگر کوئی وقت اور ریسورسز بچتا ہے تو ہدف کے لیے محنت کرتے ہیں. یہ لوگ بالکل الٹا ہیں. یہ لوگ صرف اپنے ہدف کے لیے کام کرتے ہیں, اپنے آپ کو بار بار قربان کرتے ہیں. عزیزان محترم, یہ ہم سے سیکھنا پڑے گا, ہمیں ان سے سیکھنا. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. پہلا معاملہ, ان کے پاس کوئی ہدف ہے, پروجیکٹ ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, پروجیکٹ خود ہدف نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ چین سے نہیں بیٹھتے, کام مسلسل کرتے ہیں, مسلسل کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو بار بار قربان کرتے ہیں اور اپنے ہدف کو زندہ کرتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بات میں آپ سے تیسرے پوائنٹ کو بتانے کے لیے سوال کے طور پر پوچھوں گا, آپ کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ آپ کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ مثلا آپ میں سے کچھ لوگ اسٹوڈنٹس ہوں گے, وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو جس دن آپ نے پی ایچ ڈی کر لی آپ کی کامیابی پوری ہو گئی. آپ کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ تو ہم سب کے ساتھ تقریباً ایسا ہے
کہ یا ہماری کچھ ذاتی کامیابیاں ہیں اور کچھ ہماری معاشرتی کامیابیاں ہیں، سماجی کامیابیاں ہیں۔ مثال کے طور پر میں اپنے طور پہ لے لیتا ہوں، اپنے آپ کو نشانہ بنا لیتا ہوں، وہ یہ کہ میری ایک ذاتی کامیابی ہے، وہ یہ کہ میرا بزنس کہاں پر ہے، میرا گھر کیسا ہے، میری گاڑی کیسی ہے، میرے بچے کہاں پر ہیں، آیا ان کی زندگی کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں نہیں ہو گئی ہیں، یہ میری ذاتی کامیابیاں ہیں۔ اور میری سماجی کامیابی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اپنے معاشرے میں جو اثر چھوڑنا چاہ رہا تھا وہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو کچھ میری ذاتی کامیابیاں ہیں، کچھ میری سماجی کامیابیاں ہیں۔ مجھے ان تینوں، اپنے 5-6 افراد کے اندر ایک بات مشترک میں سمجھ میں آتی ہے، ان کی زندگیوں میں کوئی ذاتی کامیابی نہیں ہے، ان کے پاس صرف اور صرف سماجی کامیابی ہے اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر آپ ذاتی کامیابیوں کو ڈھونڈیں، میرا نہیں خیال علامہ عارف حسین حسینی کے پاس کوئی جائیداد رہی ہوگی، ان 5-6 افراد میں سے کسی کے پاس بھی شاید کچھ نہیں بچا ہوگا۔ سید محمد دہلوی کا مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے، ان کے پوتے اور ان کی اولادوں سے میرا کہیں نہ کہیں رابطہ رہا ہے، کوئی ذاتی کامیابی ایسی نہیں، قابل قدر نہیں۔ ان سب کے بارے میں تقریباً سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ پھر ان کی کامیابیاں کہاں پر ہیں؟ ان لوگوں نے ذاتی کامیابیوں کو بھلا دیا ہے، ان لوگوں نے صرف سماجی کامیابی کو لیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے خدمت کو کامیابی قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ذہن میں صرف ایک معیار بنایا ہے، ہم جتنا اپنے دین اور اپنے لوگوں کی خدمت کریں یہی ہماری کامیابی ہے، اس کے علاوہ سب کچھ بھلا دیا۔ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں۔ ہم لوگ اگر بہت اچھے ہوتے ہیں تو 2 علیحدہ پیرامیٹرز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ میری ذاتی کامیابیاں اور کچھ میری سماجی کامیابیاں۔ میرا اپنے خیال ہے کہ ان کے اندر ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج کے دور میں کامیاب ماڈل کون سا ہوگا، آج کے دور میں جو کامیاب ماڈل ہوگا وہ کون سا ہوگا۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ذاتی کامیابیوں کو اولویت دینے کے بعد معاشرتی کامیابی کا کوئی تصور نہیں بچتا۔ اگر آپ نے اپنی ذاتی کامیابیوں کو اولویت دی ہے کہ پرائرٹی مجھے حاصل ہے بعد میں خدمت، پھر آپ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کبھی بھی اپنے آپ سے فارغ نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ اپنے اندر ہی مشغول رہیں گے۔ آپ کو پرائرٹی کم از کم معاشرے کو بنانا پڑتا ہے، اس کی خدمت کو بنانا پڑتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اس سے بڑھ کر ایک اور کام کیا، انہوں نے ذاتی کامیابی کا چیپٹر ہی کلوز کر دیا۔ اچھا، انہوں نے اپنی ذاتی کامیابیاں کس میں رکھی ہیں؟ کیونکہ بہت مشکل ہے کہ انسان اپنی ذات کے لیے کوئی کامیابی نہ رکھے، تو انہوں نے کس میں رکھی ہوں گی؟ انہوں نے شاید اللہ کی بندگی میں رکھی ہوگی۔ انہوں نے ذاتی کامیابی دنیا میں نہیں رکھی ہوگی، انہوں نے ذاتی کامیابی کو اپنے دینی خدمت کے اندر ڈال کر اس جگہ سے اپنے لیے سیٹسفیکشن رکھا ہوگا۔ کیونکہ عزیزان محترم، بہت باریک ایک معاملہ ہے، کوئی بھی انسان بغیر اطمینان اور سکون کے جو کامیابی سے نصیب ہوتا ہے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر آپ کے اندر کامیابی کا احساس نہیں ہے، آپ اچھی زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ لیکن نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کامیابی کا کوئی احساس نہ لیا ہو، انہوں نے یقیناً لیا ہوگا۔ وہ کہاں سے لیا ہوگا؟ وہ اللہ کی بندگی سے لیا ہوگا۔ تو یہ اپنے لیے گھر بنا کے خوش نہیں ہوئے ہوں گے، اللہ کی بندگی میں گھر قربان کر کے خوش ہوئے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ خوش نہیں ہوتے ہوں، یہ بہت خوش لوگ تھے۔ اگر آپ ان لوگوں سے ملتے ہوں تو یہ لوگ مطمئن لوگ تھے، لوگ پریشان حال نہیں تھے۔ کس بات پہ خوش تھے؟ پھر کس بات پہ پریشانی نہیں تھی؟ جبکہ آج ہم لوگ صرف پریشانیوں کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ان کی خوشی کہیں اور تھی، اور وہ ان کی خوشی کا معیار تھا۔ ہمیں اور آپ کو ان سے سیکھنا پڑے گا۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں، میں آپ کو 2 پوائنٹس کی اور زیادہ دوں گا۔ میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ میرے پاس وقت کتنا باقی ہے، 15 منٹ اور باقی ہیں۔ آپ کے ہال میں کافی گرمی ہو گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا گرمی کو اتنی امپورٹنس دی جائے کہ اس کی وجہ سے قرآن کو تبدیل کیا جائے؟ ارے بہت بڑی حماقت ہے اگر اس کام کو کیا جائے۔ تو مجھے بدتر کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ بدتر کیا ہو سکتا ہے کہ جو رہے سہے اسپرٹس ہیں یہ بھی بند ہو جائیں۔
تو اس کے اندر بھی ہمیں اپنے کام کو کرنا پڑے گا پھر بھی. تو آپ فی الحال کچھ دیر کے لیے گرمی پہ توجہ نہ دیں. اس کا میں آپ کو ایک آسان حربہ بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ کچھ بھی جھلنا بند کر دیجیے, مت جھلیں, کیونکہ جتنے سیکنڈ جھلنے پر آپ کو احساس ہوگا کہ ٹھنڈک ملی, نہ جھلنے پر گرمی کا احساس بڑھے گا. تو اگر آپ یہ جھلنا بند کر دیں تو آپ کو لگے گا کہ یہی روٹین ہے. دوسری بات یہ کہ اپنے دماغ سے یہ نکال دیجیے گا کہ تھوڑی دیر میں یہ ختم ہو جائے گا اور میں باہر چلا جاؤں گا. اس کو دماغ سے نکال دیجیے. میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہوں گا کہ آپ اگر کسی کام کی وجہ سے کسی سختی کو اٹھانے پہ مجبور ہوں تو اس سختی کو خوشی کا ذریعہ بنا لیں. کیا مثلا کیسے سختی کو خوشی کا ذریعہ کیسے بناؤں؟ تو مثال کے طور پر میں اس وقت یوں سوچوں گا کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے, لیکن اللہ مجھے اس گرمی پہ بھی اجر دے گا, اس پہ بھی اجر دے گا, میں ناکام نہیں ہوں گا. یہ وہ چیزیں جو شہید باقر صدر جیسوں نے اپنی شہادت کے وقت بھی سوچی. شاید شہید باقر صدر کو سر میں ڈرل کر کے شہید کیا گیا تھا. شاید وہ محترم کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر رہے تھے. یہ لوگ صرف ایک بات سوچ رہے تھے, میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پہ مجھے کچھ نصیب ہو. کل میں پڑھ رہا تھا, ایران کا ایک بہت بڑا وزیر اعظم تھا پچھلی صدی میں, امیر کبیر نام کر کے. امیر کبیر اس کا ٹائٹل تھا, نام تو کچھ اور تھا, لیکن وہ وزیر اعظم تھا تو وہ امیر کبیر لقب تھا اس کا. امیر کبیر سے بادشاہ ناراض ہو گیا, اور جو مجھے یاد آتا ہے کہ اس بادشاہ نے اچھی طرح یاد کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ امیر کبیر کو مروا دیا جائے. تو امیر کبیر کاشان میں ایک حمام میں گیا تھا نہانے کے لیے, وہاں پر اس کو پھنسا لیا گیا اور اس کے ہاتھ کی رگیں کاٹ دی گئی, دونوں رگیں یہاں سے اور یہاں سے. اس کی ہاتھ کی رگیں کٹ گئیں. جب انسان کے جسم میں سے خون بہت زیادہ نکلتا ہے تو اس کو پیاس بہت شدت سے لگتی ہے. امیر کبیر کو بہت سخت پیاس لگی, اور جب اس کو پیاس لگی تو اس نے سوچا کہ میں مرنے سے پہلے سر اٹھا کے پانی تو پی لوں. اس نے سر اٹھایا اور پانی پینے لگا. اب ایک روایت ہے, امیر کبیر کا مقبرہ کربلا میں ہے. اس زمانے میں کاشان میں مرنے والے کو کربلا کیوں لے کے گئے, کیسے لے کے گئے؟ ایک آدمی نے کہیں خواب میں مولا سید الشہداء سے پوچھا کہ مولا یہ امیر کبیر آپ کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہتا ہے کہ خواب میں امام نے یہ بتایا کہ جب, یا اس نے امیر کبیر سے پوچھا اور امیر کبیر نے اس کو بتایا. تو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب امیر کبیر کی رگیں کٹ گئیں, پیاس بڑھ گئی اور وہ پانی مانگنے لگا, تو اس نے اچانک اپنے اندر ایک سوال کیا. کہنے لگا امیر کبیر تیری 2 رگیں کٹی ہیں, تیری 2 رگیں کٹی ہیں. میرے مولا کے جسم پہ 300 سے زیادہ زخم تھے. کہنے لگا کہ میں پانی نہیں مانگوں گا, سید الشہداء کی پیاس کے صدقے میں پیاسا مرنا قبول کروں. نہیں معلوم یہ واقعہ سچا ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ایک کمٹمنٹ دکھا رہا ہے. یہ لوگ کیوں کامیابی کا احساس لے پائے اس طرح؟ مثلا اگر پیاسا رہے گا تو سوچے گا کوئی بات نہیں, میرے مولا پیاسا تھے. میں نے ابو غریب میں رہنے والے ایک عراقی سے پوچھا جو تقریباً 8 سال ابو غریب میں رہا. میں نے اس سے پوچھا تم کیسے رہے ابو غریب؟ صدام کے زمانے کا ابو غریب, ظاہر بغداد کو جیل جو بہت مشہور تھا. تو اس نے کہا کہ ہم مسلسل یہ سوچتے تھے کہ مولا 7ویں امام بھی بہت سالوں جیل میں رہے تھے, ہم تو تھوڑا سا ٹائم. عزیزان محترم, سختی اگر آپ دین کے نام پہ اٹھا رہے ہیں تو یہ اٹھانا آسان ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ یہ سختی کچھ نہیں ہے, میرے مولا نے اس سے بہتر اٹھائی ہیں, اس سے زیادہ سختیاں اٹھائی ہیں, مجھے تھوڑا سا برداشت کر لینا چاہیے. البتہ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہاں پر ہوا کا ارینجمنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو جس نے ارینجمنٹ نہیں کیا اس نے غلطی کی ہے, اس سے میں یہ کہوں گا کہ وہ ارینجمنٹ کرے تاکہ لوگوں کو یہ سختی نہ اٹھانا پڑے. لیکن اگر کبھی ہم پھنس ہی گئے دین کے نام پر تو ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یار, یہ تھوڑی سی گرمی ہے, یہ جھیل لیں گے, اور اس کے بعد خدا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اجر دے گا. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب کسی وادی سے گزرتے ہو اور نیچے جاتے ہو اور اوپر آتے ہو, خدا اس پہ بھی اجر دیتا ہے, اس پہ بھی اجر دیتا ہے. تو خدا انشاءاللہ آپ کو اجر نصیب فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
14 پوائنٹ جو ان لوگوں کے کام میں ہے، یہ لوگ اپنے زمانے کے تقاضوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ زمانے کے تقاضوں کو جاننے کے بعد اپنے کام کو انجام دینا جانتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کاموں کو انجام دینے کی 2 اپروچ عرض کروں گا جو بڑے مینیجرز کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بڑے مینیجرز کے اندر 2 اپروچ پائی جاتی ہیں۔ ایک اپروچ وہ ہوتی ہے جو کام کے انجام پانے پر اصرار کرتی ہے، پرفیکٹ ہونے پر اصرار نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں کام انجام دے دو، کام ہو جائے، پرفیکشن آہستہ آہستہ آئے گا۔ صحیح۔ ایک دوسری اپروچ یہ کہتی ہے کہ نہیں، جو کام کرنا ہے پرفیکٹلی کیا جائے، بہترین طریقے سے کیا جائے۔ یہ 2 اسٹائل ہوتے ہیں جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے۔ یہ لوگ پہلے اسٹائل کے مالک ہیں۔ شاید ہمارے ملک کے اندر پرفیکشنزم کے اوپر کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، کم سے کم دینی حلقوں کے اندر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ پرفیکشن کے انتظار میں کسی کام کو نہیں روک سکیں گے، آپ کو نہیں روکنا چاہیے، میرا اپنا یہ خیال ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نقائص کو قبول کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، یہ نہیں کریں، نقائص کو برطرف کیا جائے۔ تو مثال کے طور پر مفتی جعفر علامہ صفدر حسین نجفی صاحب نے مدرسے کھولے، جیسا کہ بیان کیا انہوں نے مدرسے کھولے، تو ان پر بہت بڑا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ مولانا آپ مدرسے کھولے چلے جا رہے ہیں، ان مدرسوں کا معیار کیا ہے، ان مدرسوں کا معیار کیا ہے؟ مولانا صاحب کے پاس ایک بہت سادہ سا جواب تھا۔ اگر ان سے کوئی کہتا تھا مولانا فلاں مدرسہ انتہائی خراب ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں خرابی کرپشن ہی کرپشن ہے، تو وہ کہتے تھے کہ تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ کیا خرابی ہے؟ لباب یہ تھا، کہتے تھا ہاں مجھے سمجھ میں آ گیا، کیا تم اس سے بہتر کر سکتے ہو؟ ہاں میں کر سکتا ہوں، تو کہیں گے میں ایک اور مدرسہ دے دیتا ہوں، تم وہ چلاؤ۔ یہ کیا اپروچ ہے؟ یہ پرفیکشنزم کے اوپر اپروچ نہیں ہے، یہ اپروچ کس پہ ہے؟ پریگمیٹزم کے اوپر۔ کام کرو، آہستہ آہستہ بہتر کرو۔ وہاں کس امید کے اوپر 400 مدرسے کھولے، جبکہ ان کو پتا تھا کہ ان مدرسوں کے پرنسپل تو چھوڑو، استاد بھی ان کے پاس نہیں تھے، کس امید پہ کھولے؟ انہوں نے کہا میں کھول لوں گا، آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا، آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا۔ میرا اپنے خیال ہے یہ اپروچ بہت امپورٹنٹ اپروچ ہے۔ آپ زمانے کے تقاضوں کا جائزہ لیجیے، تقاضوں کا جائزہ لینے کے بعد جو اس وقت کی ضرورت ہے اس کے پرفیکشنزم کا انتظار کیے بغیر انجام دے دیں۔ البتہ تھوڑی سی ایک لائن ہے، باریک سی ایک لائن ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی آدمی غلط کام، ناقص کام انجام دیتا ہے اور اسی پہ چھوڑ دیتا ہے، یہ مت کیجیے گا۔ اگر آپ پرفیکشنزم کے اوپر نہیں جا سکتے کہ پرفیکٹ بنائیں اور پھر شروع کریں، چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں، تو پھر یہ بھی نہیں کیجیے گا کہ ناقص شروع کیا اور نقص پر ہی چھوڑ دیا، یہ نہیں کیجیے گا۔ پھر ناقص پہ شروع کریں اور اس کو بہتر بنانے کے لیے میکینزم ڈیولپ کریں، تاکہ یہ ہر روز بہتر ہونے کی طرف جائے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہال اسی وقت بننا چاہیے تھا جب یہاں سینٹرل کولنگ ہو، تو بنانے والا مجھ سے کہے گا کہ مولانا اس انتظار میں پھر اس نے بننا ہی نہیں تھا، تو میں کہوں گا تمہاری بات صحیح ہے، اس کو بن جانا چاہیے، چاہے سینٹرل کولنگ نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ اس کو بہتر بناتے رہو تاکہ یہ مشکل بھی حل ہو جائے، یہ مشکل بھی حل ہو جائے۔ میرا اپنے خیال ہے ان 5 کی اور چھٹے افراد مولانا سید محمد دہلوی سب کی اپروچ یہی ہے، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، ان سب کی اپروچ یہی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے اندر کام کرنے کی اپروچ پریکٹیکل یہی ہے کہ آپ زمانے کی تقاضوں کو جائزہ لیجیے، جو آپ کی ضرورت ہے اسے شروع کر دیں، نقص پر خوش مت ہوئیے گا، نقص کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے رہیے گا، لیکن اس بہانے کام کو نہیں چھوڑیے گا کہ میں ناقص نہیں کروں گا، میں کامل کروں گا، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، آپ کو کر لینا چاہیے۔ البتہ یہ میں عرض کرتا ضرور کہ بالکل ہی بے بنیاد کام بھی نہ کر دیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے اندر کوئی توانائی نہیں ہے اور وہ کہے میں یونیورسٹی کھول کے بیٹھ گیا ہوں، نہیں، پھر یہ بھی نہ کریں، کم سے کم کام کو اتنا کرے کہ آگے آنے والے کے لیے نا امیدی کا سبب نہ بن جائے کہیں۔ تو مثال کے طور پر مجھے پتا ہے ایک بہت مشہور کتاب ہے دنیا اسلام کی، میں نام نہیں لے سکتا ہوں، اس کا ترجمہ ہونا تھا، ایک صاحب نے اس کو اپنی ہمت میں لیا کہ میں اس کو کروں گا، اور 20 سال سے وہ لیے بیٹھے ہیں، کوئی اور ترجمہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی نہیں کرنا۔
تو اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ جب وہ مریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ کوئی اور ترجمہ کر دے گا. یہ کام غلط ہے. پرفیکشنزم اس سوسائٹی کا سولوشن نہیں ہے، لیکن کاموں کو ناقص شروع کر کے ناقص پہ ہی روک دینا یہ تو بہت ہی غلط کام ہو جائے گا. آپ کو شروع کرنا ہوگا اور دیکھیں آگے. مثال کے طور پر اس زمانے کے تقاضوں کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مولانا صفدر حسین نجفی صاحب نے مدرسے بنائے، علامہ عارف حسین حسینی صاحب نے اپنے کام کو ایک اور طریقے سے کیا، مرتضیٰ حسین صاحب صدر اللہ فاضل نے ایک اور طریقے سے کیا، اور ہر شخصیت نے. آج کے تقاضوں کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کو آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا. میں ابھی آپ کی خدمت میں چند منٹس میں ان میں سے کچھ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ 5واں پوائنٹ بھی جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد ہم سوئی شور ہو جائیں اس کے اوپر کہ آج کے تقاضوں کو ہم کیسا دیکھتے ہیں، خاص کر آج کے حالات میں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی. مجھے پتا ہے کہ جو میرے پاس پانی پینے کی فیسلٹی ہے وہ آپ میں سے اکثر کے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں نے پانی نہ پیا اور میں گر ہی گیا تو پھر بہت برا ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ ابھی میں پانی پی لوں ورنہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. 5واں معاملہ، کیا یہ 6 افراد یا 5 افراد کامل ترین ہیں؟ کیا یہ کامل ترین افراد ہیں؟ ان میں کوئی نقص نہیں ہے؟ ان میں نقص ہے. پھر محسن کیوں ہے؟ ان کے اندر کوئی ایک صفت ایسی ہے جو ان کی بہت پرومیننٹ صفت ہے، برجستہ صفت ہے، وہ صفت معاشرے کے کام آ گئی. پاکستان میں ایک ہی فرقہ باقی رہے گا. یہ وہ فرقہ تھا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پیسہ دے رہا تھا، اس کا بنایا ہوا مذہب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کام بھی آ رہا تھا. تو انہوں نے 30-35 سال پہلے یہ سوچا کہ وہی رہیں گے اور باقی کوئی نہیں رہے گا. ان کا گمان یہ تھا کہ ہم جبر کے سائے میں لمبی مدت تک زندگی گزارنے کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے. انہوں نے ہمارے لیے یہ سوچا ہوا تھا. تو انہوں نے ہمارے لیے یہ رکھا کہ ہم ان پہ جبر کریں گے، ان پہ سختی کریں گے، ان کے اوپر محدودیت ڈالیں گے، لمٹس ڈالیں گے، اور یہ کچھ وقت کے بعد 3 میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کر کے ختم ہو جائیں گے. ان 3 میں سے کوئی ایک راستہ جو یہ ہمارے لیے سوچ رہے تھے، وہ 3 راستے کیا تھے؟ نمبر 1، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جب ان کے اوپر جبر کریں گے اور ظاہر ہے کہ اس میں پوری اسٹیٹ ریسورسز استعمال ہوں گے تو یہ جو قوم ہے یہ کہاں سہ پائے گی. وہ جبر کریں گے تو یہ لوگ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے. تقیہ ان کی عادت ہے، یہ تقیہ اختیار کریں گے، اور لمبی مدت کا غلط فہمی پر مشتمل تقیہ، ایک صحیح تقیہ ہے اور ایک غلط فہمی پر مشتمل تقیہ ہے. ان کو ہمارے صحیح تقیہ کی خبر نہیں ہے، ان کو نہیں پتا ہمارا جو صحیح تقیہ ہے وہ کیا ہے. ان کے ذہن میں تقیہ کا ایک غلط فہمی ہے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ ہم پر جبر کریں گے تو ہم تقیہ کی غلط فہمی پر مشتمل مبنی فکر کو اختیار کر لیں گے، اور اگر ہم وہ تقیہ کریں گے جو انہوں نے سوچا ہوا تھا تو ہم لمبی مدت میں ختم ہو جائیں گے. یہ بات صحیح تھی کہ اگر ہم وہ تقیہ کرتے جو انہوں نے سوچا تھا، نہ وہ جو اہل بیت نے دیا تھا، اگر ہم وہ تقیہ کرتے جو انہوں نے سوچا تھا تو ہمیں لمبی مدت میں ختم ہونا تھا. یہ پہلا آپشن انہوں نے ہمیں دیا. دوسرا آپشن انہوں نے ہمارے لیے یہ سوچا تھا کہ جب ہم ان کے اوپر ان کے فرقے کے نام پر جبر کریں گے، ظلم کریں گے، انہیں ماریں گے، تو یہ لوگ اپنے دین سے دستبردار ہو کر لبرل ہو جائیں گے، سیکولر ہو جائیں گے، اور یہ پاکستان سے غائب ہو جائیں گے. بس پہلا راستہ یہ تھا کہ یہ غلط فہمی پر مبنی تقیہ اختیار کریں گے، اور جب 25-30 سال اس غلط تقیے پر چلیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے. دوسرا راستہ یہ تھا کہ ان کے اوپر جبر ہوگا، یہ سیکولر ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. تیسرا راستہ، اگر انہوں نے تقیہ نہیں کیا، وہ غلط تقیہ جو انہوں نے سوچا ہوا تھا، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ صحیح تقیے سے مکس نہیں کیجیے گا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں غلط اور صحیح تقیے کی فکر کو عرض کروں، پہلے عرض کر چکا ہوں.
انہوں نے سوچا کہ اگر انہوں نے ہمارے چیبر کے مقابلے میں وہ غلط تقیہ نہیں کیا اور سیکولر بھی نہیں ہوئے تو پبلک پریشر میں آ کر یہ لوگ خود بھی دہشت گرد بن جائیں گے. یہ ہمارے سامنے 3 راستے رکھ رہے تھے. یا تو ہم تہخانوں میں چلے جائیں، معاملہ ختم. یا ہم سیکولر بن جائیں، معاملہ ختم. یا ہم دہشت گرد بن جائیں اور ان کا ہدف پورا ہو گیا. انہوں نے ہمارے لیے سوچا تھا. الحمدللہ رب العالمین ہماری قوم نے سید الشہداء کے نام پر استقامت دکھائی. ہم نے مقابلہ کیا. اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ پاکستانی قوم نے کیا کیا، شیعہ قوم نے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں نہیں معلوم ہم نے کون سا جہاد کیا. ہم نے سخت ترین وقت گزارا ہے یہاں پر. یہاں ہم نے ہر دوسرے روز لاشیں اٹھائیں، بم دھماکے ہوئے، ہمارے لیڈرز مارے گئے، ہمارے رہنما شہید ہوئے. لیکن 25-30 سال کے اندر جو کام ہم نے کر کے دکھا دیا وہ یہ کہ ہم تمہارے دیے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے. ہم تمہارے دیے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے دین پہ باقی رہیں گے. ہم استقامت دکھائیں گے، نہ دہشت گردی کریں گے، نہ غلط تقیے پہ جائیں گے، نہ دین سے دستبردار ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین 25-30 سال کی استقامت کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے. وہ کیا؟ شیعہ کو مائنس کر کے پاکستان نہیں رہے گا. پاکستان نہیں رہے گا. یہ ملک کی ریالٹی ہے. شیعہ ملک کی ریالٹی ہے. یہ ملک کی حقیقت ہے. اگر کوئی بیوقوف 35 سال پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو ایلیمنیٹ کر کے مائنس کر کے بھی ملک سوچا جا سکتا ہے، میرا اپنے خیال ہے بہت وائزلی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ اب یو ٹرن لے رہے ہیں اور اسٹیٹ اسپانسرڈ دہشت گردی کو ہمارے سروں پر جو انہوں نے مسلط کیا تھا 30-35 سال، اس کو اب ختم کرنے کے موڈ میں ہیں. ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ الحمدللہ دیر آئے روز آئے. صرف یہ کہ آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. آپ نے پاکستان کو 35 سال مصیبت میں مبتلا رکھا. ہمارے بچوں کو یتیم کیا، ہماری عورتوں کو بیوہ کیا. نہ صرف ہمارے، پورے پاکستان کی. علامہ عارف حسین حسینی 30 سال پہلے ان سے بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھو جس دہشت گردی کے راستے پہ تم چل رہے ہو اس سے صرف ہمیں نقصان نہیں ہوگا، پورا پاکستان ڈوبے گا. الحمدللہ ہمارے رہنما کے 30 سال پہلے کے کہے ہوئے کو 30 سال بعد کم از کم تسلیم کر لیا گیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جس راستے پہ ہم چل رہے تھے وہ راستہ غلط تھا. میں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ اشارہ نہیں کروں گا کہ اس غلط پالیسی سے ہم افغانستان میں کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے، انڈیا میں ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اور ایران کے ساتھ ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ سب کچھ حاصل ہوا یا وہ حاصل نہیں ہوا. میں اس بات نہیں کروں گا. لیکن مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہے الحمدللہ رب العالمین ہماری قوم نے استقامت دکھائی ہے. ہماری قوم نے مقابلہ کیا. جو لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ شیعہ قوم یہ، شیعہ قوم وہ پاکستان کے اندر، میں ہم سے کہتا ہوں آپ نہیں جانتے یہ قوم کیسی قوم. الحمدللہ رب العالمین یہ مقاومت قوم ہے. اور الحمدللہ ہم لوگ ہیں یہاں پر، ہماری عزاداری ہے، ہمارے ادارے ہیں. ہمارا دشمن منہ چھپا کے بھاگ رہا ہے. جو ہمارے دشمنوں کا اتحاد تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. وہ ایک دوسرے کی جانوں کے در پہ ہیں. لیکن اعزان محترم، ایک طرف سے تو ہم نے استقامت کی، دوسری طرف سے ہم نے کچھ ادارے بھی اس مصیبت کے دوران بھی تشکیل دے دی. الحمدللہ رب العالمین ہم نے کچھ ادارے بھی بنا لیے. جو ذرا مشکل کام تھا کہ اس موقع پر ایسے ادارے کیسے بننے تھے. لیکن ایک خوبی ہے اس سخت وقت میں، جب وقت سخت ہوتا ہے تو لوگوں میں اتحاد کی فکر زیادہ آتی ہے. آپ نے راولپنڈی کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب عاشور کا سانحہ ہوا تو بہت سارے لوگوں کے اتحاد برقرار ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کے نزدیک آئے. اچھا اب جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہے؟ ہاں چیلنج یہ ہے کہ اب سکون کے وقت میں ان اداروں کو بحال رکھنا مشکل ہو جائے گا.
یہ ہوگا. جو ہم نے قومی سطح پہ ادارے تشکیل دیے ہیں ان میں سے بعض کا فنڈ مہینے کا کئی کروڑ روپے ہے. اب سکون کے وقت میں ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ پہلا چیلنج ہے. دوسرا چیلنج یہ آئے گا کہ آپ نے اس دور میں جب قوم کا دفاع بقا کی جدوجہد تھی آپ نے کچھ ادارے بنائے تھے. اب بقا کی جدوجہد نہیں ہوگی. اب کس بات کا دور ہوگا؟ اب پروڈکٹیوٹی اور ایکسیلنس کا دور آئے گا. آپ کو ایسے شیعہ ادارے بنانے پڑیں گے جو معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اب صرف بقا کی جنگ میں معاملہ حل نہیں ہوگا. اب چیلنج بہت بڑا آئے گا. تیسری بات، اب تک آپ نے شیعہ ادارے بنائے جو شیعہ کے لیے کام کر رہے تھے. اب موقع ہے کہ آپ شیعہ ادارے بنائیں جو شیعہ اور سنی پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. اب آپ کا چیلنج بڑا چیلنج ہوگا. کیوں؟ اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ نیشنل انٹیگریشن کا حصہ بن جائیں گے، قومی تحریک کا حصہ بن جائیں گے. آپ کے سامنے بہت ٹف چیلنج آئیں گے. یہ وہ چیلنجز ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے اور میں نے اس کو انتہائی بریفلی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اب صحیح گیم شروع ہوگا. اب صحیح گیم شروع ہوگا. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وہ فکر ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام صلی اللہ علیہ اجمعین کی دی ہوئی، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اگر میرا اور آپ کا دعویٰ ہے اور صحیح دعویٰ ہے تو لوگ ہم سے کہیں گے اب لے کر آؤ. اگر تمہارے پاس معاشرے کی مشکلات کو حل کرنے کی فکر ہے لاؤ. اچھا، آپ سے اس سے پہلے اگر نہیں لائے تھے تو آپ کے پاس ایک ایکسکیوز تھی. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تم لوگ تو ہماری جان کے در پہ ہو، ہم کہاں سے لائیں. اب کوئی آپ کی جان کے در پہ نہیں ہے، آپ لے کر آئیے. اب عزیزان محترم صحیح چیلنج شروع ہوگا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ یو ٹرن جو اب نظر آ رہا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کتنے عرصے چلے گا. مجھے نہیں معلوم. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگلی پالیسی کے اسٹیبلش ہونے اور اس کے ایکٹرز کے اپنی جگہ تک پہنچنے میں 4-5 سال لگ جائیں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے. تو 4-5 سال لگ جائیں گے نئی پالیسی کے امپلیمنٹ ہونے کے آنے تک. آپ کے پاس 4-5 سال بہت اچھا وقت آئے گا. اس کو ہم کتنا یوٹیلائز کریں گے یہ ہم لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا انشاءاللہ. تو ایک دفعہ پھر ان محسنین ملت کی یاد میں ان کی ارواح کی بلندی کے لیے بے اضافہ سید محمد دہلوی، بے اضافہ بر صغیر کے باقی علماء اور بے اضافہ وہ تمام لوگ جن کے نام بھی شاید ہم نہ جانتے ہوں، انہوں نے گمنامیوں کے اندر زندگی گزاری ہو اور قوم کی خدمتیں کی ہوں، شاید عالم ظاہری طور پر نہ ہوں اور مختلف پیشوں سے وابستہ ہوں، ان سب کی خدمات کے اعتراف کے لیے، ان کے مقامات کی بلندی کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ تمام جدوجہدیں وقت کے امام کی تشریف آوری کا پیش کرنا بن سکے. 3 دفعہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد.